الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سارے مل کے پڑھ لیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ خاموشی سے نہیں، اونچی آواز سے، بآواز بلند اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ واجب الاحترام برادران اسلام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج عید الاضحیٰ کا مقدس اور پاکیزہ دن ہے، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ ہے۔ آج کے دن کو یوم نحر بھی کہا جاتا ہے۔ آج کے دن کا یہ خصوصی ترانہ ہے، بلکہ عید کے تینوں دنوں کا یہ خصوصی ترانہ ہے۔ اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، عید کی نماز کے لیے آتے ہوئے واپس جاتے ہوئے، ویسے گلیوں بازاروں میں آتے جاتے ہوئے، حتیٰ کہ رشتہ داروں سے ملنے جائیں، کہیں بھی جائیں، یہ 3 دن کا ترانہ ہے، اسے یاد کر لیں، کبھی اونچی آواز سے، کبھی آہستہ آواز سے، جہاں جیسے مناسب ہو وہاں یہ اللہ تعالیٰ کی جو کبریائی عظمت اور بڑائی کا ترانہ ہے یہ دہرانا ہے، اور ذرہ برابر بھی نہیں شرمانا، اس لیے بآواز بلند پڑھیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں پھر کہتا ہوں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور میں پھر کہتا ہوں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور سب کی سب تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے ہیں۔ اس لیے یہ جو ترانہ ہے اس کو مسلسل دہرانا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کا اعلان ہوتا رہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہے یہ ترانہ گنگنائیں اور میری کبریائی کا اعلان کریں۔ آج کا جو دن ہے وہ بڑا مقدس اور پاکیزہ دن ہے۔ آج کا دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں اور ان کی قربانی کی جو یاد ہے اس کے اعتبار سے اس کو منایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دونوں باپ بیٹا کی قربانی اتنی پسند آئی کہ قرآن میں اس کا ذکر کیا اور ہمیشہ کے لیے اسے سنت بنا دیا اور سارے مسلمانوں پر لازم قرار دے دیا جو صاحب استطاعت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ طریقہ اتنا پسند آیا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا خواب میں اور دیگر طریقوں سے کہ آپ اپنے بیٹے کو قربان کریں، اکلوتا بیٹا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی اللہ کا حکم سنا فوراً اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ابھی بالکل نوعمر بچہ ہے اور ان کے گردن پر اللہ کے حکم سے چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے اور اس میں ذرا بھی پس و پیش نہیں کی، اور بیٹا بھی اتنا فرما بردار اور اتنا سمجھدار تھا، جیسے ہی باپ نے اس بات کی اطلاع بیٹوں کے دی تو بیٹا بھی فوراً ہی ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا اور کہا کہ ابا جان جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آپ اسے پورا کریں، آپ میری پرواہ نہ کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے پائیں گے، آپ میری نازک گردن کے اوپر اللہ کے حکم سے چھری چلائیں، انشاءاللہ میں صبر کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر عظیم حاصل کروں گا۔ تو دونوں باپ بیٹا اس کام کے لیے تیار ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دونوں کو آمادہ قربانی پایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی قربانی کو قبول فرمایا، جنت کا ایک مینڈا بھیجا، ان کی جگہ اسے لٹا دیا گیا اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہ مینڈا قربان ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کو یہ قربانی اتنی پسند آئی کہ اسے ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے یہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے اس کو سنت قرار دیا گیا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں،
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. آپ نے اس سنت کو برقرار رکھا, اللہ نے اسلامی تعلیمات میں اس کو برقرار رکھا. قرآن پاک میں اس قربانی کی شان و عظمت کا ذکر کیا, دونوں باپ بیٹوں کا ذکر کیا, اور اس قربانی کے حوالے سے بھی قرآن پاک میں دو ٹوک اعلان کر دیا گیا, فصلی لربک وانحر, بس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو. اور ایک مقام پہ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے پیارے حبیب تم کہہ دو بے شک میری قربانی, میری نماز, میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. مسلمان جب بھی کوئی نیک عمل کرتا ہے تو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے, چاہے وہ نماز کا مسئلہ ہو, حج کا مسئلہ ہو, زکوٰۃ کا مسئلہ ہو, قربانی کا مسئلہ ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ عبادت میں خلوص چاہتا ہے کہ خالص عبادت میرے لیے ہو. جو عبادت خالص اللہ کے لیے کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی فرما لیتا ہے اور اس پر اجر عظیم بھی عطا فرماتا ہے. لہٰذا عید کی نماز پڑھنی ہے تو اللہ کے لیے, قربانی کرنی ہے تو اللہ کے لیے, دکھلاوے کے لیے نہیں, نمود و نمائش کے لیے نہیں, شہرت کے لیے نہیں, اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنی ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں قربانی کا ذکر کیا تو یہ ساتھ فرمایا ہے فصلی لربک وانحر, اپنے رب کے لیے نماز پڑھنی ہے اور اپنے رب کے لیے قربانی کرنی ہے. کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے پیش نظر. اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ پیش نظر رہنا چاہیے. برادران اسلام, قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کو قربانی کے عمل سے زیادہ کوئی نیک عمل پسند نہیں ہے. یعنی جو صاحب استطاعت مسلمان ہے اس کی طرف سے, جو صاحب استطاعت نہیں ہے اس پر قربانی بھی واجب نہیں ہے. اب صاحب استطاعت کون ہے؟ حکومت پاکستان کے اعلان کے مطابق اس سال جس بندے کے پاس 1,03,000 روپے فریش حالت میں موجود ہے, کوئی قرضہ وغیرہ کسی کا لین دین نہیں ہے, بالکل فالتو پڑے ہوئے ہیں, اور قربانی کے دنوں میں یہ رقم محفوظ ہے, تو ایسے بندے پر قربانی میں حصہ لینا واجب ہے. یا تو اپنا مستقل جانور خریدے, اور اگر اس سے کم ہے معاملات تو اس سے معاملات بگڑیں گے اس کے, تو پھر قربانی کے جانور میں حصہ لے سکتا ہے. قربانی کے جانور میں حصہ 16-17 ہزار سے شروع ہو کر 40-50 ہزار تک جاتا ہے. جو مناسب لگے قربانی میں حصہ لے لے, اگر نہیں لے گا تو وہ گنہگار ہوگا. کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ طاقت اور قوت کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عید گاہ میں ہرگز نہ آئے. اتنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے ہمارے ساتھ ہماری عید گاہ میں نہ آئے. طاقت ہے, قوت ہے, سرمایہ ہے, دولت ہے, پیسہ ہے, امیری ہے, لیکن لاپرواہی کی وجہ سے, غفلت کی وجہ سے, سستی کی وجہ سے, لالچ کی وجہ سے اس نے قربانی نہیں کی. تو کیا کرے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں آ کر جو اللہ کے نام پر چند پیسے خرچ نہیں کر سکا, اللہ کے نام پر جانور قربان نہیں کر سکا, طاقت تھی, قوت تھی, جس کے پاس طاقت اور قوت نہیں اس سے مطالبہ ہی نہیں ہے, وہ گنہگار بھی نہیں ہے. شریعت نے اس کے مطالبہ نہیں رکھا. جس طرح زکوٰۃ امیروں پر فرض ہے, غریبوں پر فرض نہیں, اسی طرح قربانی بھی امیروں پر لازم ہے, غریبوں پر لازم نہیں. اسلام اس بندے کو امیر مانتا ہے جس کے پاس ساری ضروریات پوری ہونے کے بعد 1,03,000 روپے فریش حالت میں, یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے, اوپر نیچے کچھ ہزار روپے ہو سکتے ہیں, یہ تازہ مارکیٹ کا ریٹ معلوم کیا جا سکتا ہے. جو حکومت پاکستان نے اعلان کیا میں اس کے مطابق بات کر رہا ہوں, تو اتنی رقم اس کے پاس فریش حالت میں موجود ہے, تو 1,03,000 روپے 20,000 روپے قربانی کا حصہ لے لے گا تو انشاءاللہ اس کا فریضہ بھی ادا ہوگا, اللہ بھی راضی ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے, اور اس وعید سے بھی بچ جائے گا جو وعید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے کہ جو بندہ طاقت کے باوجود قربانی نہیں کرتا اللہ جو ہے اور اس کے پاس طاقت اور قوت اور وسعت ہے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. یعنی اسے روکا تو نہیں جائے گا عملاً کہ زبردستی سے روکے آپ عید نہ پڑھیں, آپ قربانی نہیں کر رہے, عملاً نہیں روکیں گے. یہ ایک وعید ہے, یعنی ناراضگی کا اظہار کیا, اظہار ناراضگی ہے کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے. اللہ نے اس کو طاقت دی ہے, قوت دی ہے, ذرا بھی اس کے دل میں شکر نہیں ہے کہ قربانی کرے. تو جن بھائیوں نے قربانی لی ہوئی ہے, قربانی کا جانور لیا ہوا ہے, بہت اچھا کیا, چونکہ آج کے دن کا سب سے بڑا نیک عمل کر رہے ہیں. اور جن بھائیوں نے نہیں لی, اب تک بھی کوئی سستی ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں, اب بھی لے لیں, کل لے لیں, پرسوں لے لیں, 3 دن قربانی کے, 10, 11, 12 تک جو ہے قربانی کی جا سکتی ہے. تو افضل ہے پہلا دن, اس کے بعد دوسرا دن, اس کے بعد تیسرا دن, لیکن قربانی تینوں دنوں کے اندر کی جا سکتی ہے. کسی نے اب بھی حصہ نہیں لیا تو اب بھی حصہ لے سکتا ہے, کوئی ابھی تک مذائقہ نہیں ہے. تو اسی طرح جو تکبیر جو ہم کہتے ہیں اس کے 5 دن ہیں, قربانی کے 3 دن ہیں. قربانی کے دن ہے 10, 11 اور 12, اور جو ہم تکبیر کہتے ہیں ہر فرض نماز کے بعد
فرضوں کا سلام پھیرتے ہی ہر مرد عورت پر جو عاقل و بالغ ہے، چاہے وہ امام ہے، چاہے وہ مقتدی ہے، چاہے وہ دیہاتی ہے، چاہے وہ شہری ہے، چاہے وہ مسافر ہے، چاہے وہ مقیم ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، فرضوں کا سلام پھیرتے ہی ایک مرتبہ یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ کون سی تکبیر؟ ابھی ہم پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ آج شرمانا نہیں، لوگ گناہ کرتے ہوئے نہیں شرماتے، اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہوئے کیوں شرمائیں؟ جامع بلے شاہ کے در و دیوار گواہ ہو جائے، بآواز بلند پڑھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ تکبیر ہے، اللہ کی کبریائی کا ترانہ ہے۔ یہ ہر فرض نماز کے بعد تو فرضوں کا سلام پھیرتے ہی ایک مرتبہ اونچی آواز سے پڑھنا واجب، لازم اور ضروری ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنا افضل ہے۔ مرد حضرات اونچی آواز سے پڑھیں گے، خواتین آہستہ آواز سے گھروں میں نماز کے بعد پڑھیں گی۔ خواتین کو بھی یہ مسئلہ بتایا جائے، ورنہ جو نہیں پڑھ رہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، سب گنہگار ہو رہے ہیں۔ یہ واجب ہے، جس طرح قربانی کرنا واجب ہے، اسی طرح یہ تکبیر پڑھنا بھی واجب ہے۔ اور یہ 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک، یعنی کل کا جو دن تھا اس کی فجر سے شروع ہو چکی ہے تکبیر، اور اس کے بعد یہ 13 تاریخ کی عصر تک جائے گی، یعنی 9، 10، 11، 12 اور 13، یہ 5 دن بنتے ہیں۔ اور آسان زبان میں سمجھ لیں، اتوار کی فجر سے لے کے جمعرات کی عصر تک۔ اب اس طرح سمجھ آ جائے گا، کوئی بھولے گا تو نہیں بھولے گا۔ اتوار کی فجر سے لے کر جمعرات کی عصر تک یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ کون سی؟ بآواز بلند پڑھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ تو میرے بھائیوں، آج کے دن کا جو سب سے بڑا نیک عمل ہے وہ قربانی ہے۔ جس کے پاس طاقت ہے وہ قربانی ضرور کرے، اس بارے میں سستی نہ کرے۔ ہاں، جو مسلمان طاقت نہیں رکھتا، دل میں کوئی رنجش نہ لائے، کوئی پریشان نہ ہو، اس سے قربانی کا مطالبہ نہیں ہے، اس پر قربانی واجب بھی نہیں ہے۔ لہٰذا چند باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ قربانی کوشش کریں، اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو قربانی کا جانور، اپنا جو جانور ہے اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ فضیلت والا عمل ہے امام صاحب کو بلا کے لے جانے کی بجائے۔ اپنے ہاتھ سے، کسائی سے کروانے کی بجائے اپنے ہاتھ سے قربانی کریں۔ لیکن نہیں کر سکتے تو پھر مجبوراً متعلقہ امام سے رابطہ کریں، یا پھر ایسا کسائی جو اناڑی نہ ہو، تکبیر پڑھنا جانتا ہو۔ کسائیوں کو آج بڑی جلدی ہے، کسائیوں کو آج بڑی جلدی بھاگیں گے، ان کو روک کے رکھنا ہے اور ان کو بریک لگوا کے رکھنی ہے تھوڑی سی، کیونکہ ہم نے ان کو پیسے دینے ہیں، تو ان سے جو پہلے ہی معاہدہ کر لیں بھائی، آرام سے اعتدال کے ساتھ تکبیر پڑھ کے جانور کو جو ہے وہ ذبح کریں۔ ٹھنڈا بھی انہوں نے دیتے فٹافٹ، کیونکہ انہوں نے آگے بکنگ ہوتی ہے، تو ان سے پہلے ہی یہ باتیں طے کر لیں۔ اور یاد رکھیں کہ قربانی کے جانور کا کوئی حصہ اجرت میں نہ جانے پائے، کھال ہو یا سری پائے ہوں یا کوئی اور جو ہے جسم کا حصہ ہو قربانی کے جانور کا، وہ اجرت میں نہیں جانا چاہیے۔ یا کسائی کو یہ کہہ دیں اتنا گوشت آپ کو دے دیں گے یا آپ بنا دیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جو اس کے گلے میں سنگل یا رسا جو ہے وہ باندھا ہوا، وہ بھی صدقہ کرنا لازم ہے۔ اس کے اوپر کوئی کپڑا یا اس طرح کی کوئی چیز ڈالی ہوئی ہے، یا کسی نے ہار بھی پہنائے ہوتے ہیں، اگر اس طرح کا ہار وغیرہ پہنایا، گھر رکھنا اس کو جائز نہیں ہے، اسے صدقہ کرنا واجب ہے، کیونکہ وہ ساری چیزیں قربانی سے متعلقہ ہیں۔ تو لہذا کوئی چیز نہ رکھے، سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی ساری رحمت ہمارے اوپر نازل فرما دے۔ تو سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے، اور جو کسائی اس سے علیحدہ سے اجرت طے کرنی ہے، جتنی بھی آپ نے طے کرنی ہے، وہ قربانی کے جانور سے کچھ اسے نہیں دینا۔ ہاں، ویسے عام مسلمانوں کی طرح اس کو بھی آپ گوشت دے دیتے، وہ ایک الگ چیز ہے، اجرت میں ایسا آپ نہیں کر سکتے۔ لہذا کوشش کریں قربانی کا جو گوشت ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کریں، ایک اپنے گھر کے لیے، ایک رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کے لیے، اور تیسرا حصہ جو ہے عام غریب اور مستحق مسلمانوں کے لیے۔ یہ طریقہ کار اگرچہ لازم نہیں ہے، سنت ہے 3 حصوں میں قربانی تقسیم کرنا، لیکن اگر ضرورت پڑے تو اونچ نیچ کی جا سکتی ہے، جائز ہے۔ مثال کے طور پہ گھر میں زیادہ ضرورت ہے، یا رشتہ داروں میں زیادہ ضرورت ہے، یا مسلمان جو ہے ان کو اندر جو ہے پہنچانے میں گوشت زیادہ ضرورت ہے، تو کچھ اونچ نیچ کرنا جائز ہے، لیکن کوشش کریں نہ کریں جب تک ضرورت نہ ہو۔ اگر ضرورت ہو تو اونچ نیچ کر لی تو اس کی گنجائش ہے، چونکہ یہ 3 حصے کرنا سنت ہے، لازم اور ضروری نہیں ہے۔ کچھ زیادہ کچھ کم کیا جا سکتا ہے، اور کوشش فرمائیں قربانی کا گوشت ان کے گھر پہنچائیں جن کے ہاں قربانی نہیں ہے۔
اس دن جو ہے دوسرے طریقوں سے رشتہ داریاں نبھائیں۔ آج کل یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اچھا گوشت اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے گھر کے لیے رکھ لیا جاتا ہے، اور جو عام سا گوشت ہے وہ بانٹ دیا جاتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے آپ کیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح کوئی فرق نہ کریں، امیر ہے، غریب ہے، اپنا ہے، بیگانہ ہے، جاننے والا نہیں جاننے والا، دوست ہے، غیر دوست ہے، سب کو ایک مسلمان کے اعتبار سے ٹریٹ کریں، سب کو ایک مسلمان کے اعتبار سے دیکھیں اور ایک استحقاق کے اعتبار سے دیکھیں، ہر ایک کو اسی طرح، حتیٰ کہ اپنے لیے بھی جو گوشت آپ رکھ رہے ہیں کوشش کریں باقی مسلمانوں کی طرح جو گوشت ہے وہ رکھیں، جو مجموعی ڈھیری ہے اس میں سے اپنے لیے بھی کوئی اسپیشل بچا کے نہ رکھیں۔ یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اسی میں احتیاط زیادہ ہے۔ اور کوشش فرمائے، آج کل اللہ معاف فرمائے، رشتہ داریاں نبھانے کے لیے یا فلانے نے ہمیں بھیجا ہے ہم نے بھی اس کو بھیجنا ہے، فلانے سے ہمارا گوشت پچھلے سال بھی آیا تھا ہم نے اسی کے گھر بھیجنا ہے، تو اس کام سے باہر نکلیں۔ تقویٰ، طہارت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کام کرنا ہے۔ یہاں دوستیاں اس کے ذریعے نہیں نبھانی، قربانی کے گوشت کے ذریعے، اس میں عام مسلمانوں کو ترجیح دینی ہے، حتیٰ کہ جو عام مسلمان ہیں ان میں بھی کوشش کریں جو متقی اور پرہیزگار زیادہ ہیں ان کو زیادہ ترجیح دیں، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اہل تقویٰ ہیں، نسبتاً ان کو زیادہ ترجیح دیں۔ باقی اللہ نے زیادہ دیا تو پھر سب کو نوازیں، لیکن اگر کچھ ہے کچھ نہیں ہے تو پھر اس اعتبار سے چلا جائے۔ قربانی کے جانور کے 7 اعضاء ایسے ہیں جو کھانے جائز نہیں ہیں، ان سے احتیاط کریں۔ 7 چیزیں ایسی ہیں حلال جانور کی، قربانی کے جانور کی 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں کھانا جائز نہیں ہے۔ مصنف عبد الرزاق اور بیہقی شریف کی حدیث مبارکہ کے مطابق نمبر 1 بہتا ہوا خون، اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ نمبر 2 مذکر جانور کی پیشاب گاہ، نمبر 3 مؤنث جانور کی پیشاب گاہ، نمبر 4 کپورے، اور نمبر 5 غدود، نمبر 6 مثانہ، اور نمبر 7 پتا۔ یہ 7 چیزیں جو ہیں وہ قربانی کا جانور ہو یا عام حلال جانور ہو اس کی استعمال کرنا جائز نہیں ہے، ان کی ممانعت ہے۔ آپ بیان بھی سنتے جائیں، جو حضرات ادارے سے تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ بھی تعاون کرتے جائیں، جزاک اللہ۔ تو یہ جو 7 چیزیں ہیں ان میں احتیاط کریں۔ جو غدود ہے، اب بعض بھائیوں کو شاید غدود سمجھنے میں نہ آیا ہو، غدود کا مسئلہ سمجھ لیں۔ غدود کہتے ہیں جانور کے جسم پہ کسی بھی جگہ ایک ابھرا ہوا گوشت نکل آتا ہے جسے گلٹی کہتے ہیں، گلٹی سی بن جاتی ہے، گوشت کی بوٹی سی بن جاتی ہے اور اس کے ارد گرد چربی بھی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں غدود۔ یہ کوئی علیحدہ سے جسم کا حصہ نہیں ہوتا، بیماری کی وجہ سے یہ گلٹی بن جاتی ہے۔ اس کا کھانا بھی، اس کا جو گوشت ہوتا ہے اسے کھانا جائز نہیں بلکہ پھینکنا ضروری ہے۔ تو قربانی کا گوشت جو ہے اچھے طریقے سے اس طرح جو ہے اس کے معاملات کرنے۔ قربانی کی کھال کا مسئلہ رہ گیا، کوشش کریں اس موقع پر جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مراکز ہیں آپ کے گرد و نواح میں، جہاں آپ مطمئن ہیں، جہاں آپ کا اعتماد ہے، وہاں آپ جو ہے قربانی کی کھالیں دینی اداروں کو جمع کروائیں۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کے جو ادارے ہیں ان کو ترجیح دیں۔ آپ کو پتہ ہے حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی گرانٹ، کوئی فنڈ دینی اداروں کو جاری نہیں ہوتا، یہ مسلمانوں کے تعاون سے چلتے ہیں، لہٰذا قرآن و سنت کی تعلیمات کے مراکز کو ترجیح دیں، زیادہ ثواب کمائیں۔ ایک تو آپ کی کھال صحیح جگہ صحیح مصرف پہ لگے گی، اور دوسرا قرآن و سنت کی تعلیمات کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے آپ کی کھال آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بھی بن جائے گی۔ اس میں ترجیح دیں۔ آج کل رنگ برنگے ادارے میدان میں، حتیٰ کہ کئی گلوکار اداکار بھی ٹرسٹ بنا کے کھالیں اکٹھی کر رہے ہیں، تو ان کو نظر انداز کریں۔ علماء اسلام کی زیر نگرانی جو صحیح قرآن و سنت کی تعلیمات کے ادارے چل رہے ہیں ان کو ترجیح دیں اور وہاں اپنی قربانی کی کھالیں جمع کروائیں، زیادہ ثواب کمائیں۔ اور عام حالات میں جو لوگ ٹرسٹ بنا کے، خیراتی ادارے بنا کے اور ہسپتال وغیرہ بنا کے یہ کھالیں اکٹھی کر رہے ہیں، یہ صحیح طریقے سے انہیں خرچ کرنا آتا بھی نہیں، غلطیاں کرتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے یہ قربانی کی کھال صحیح مصرف پر نہیں لگتی۔ اس حوالے سے احتیاط کریں۔ جی ہاں جناب، آپ کو نیچے جگہ نہ ملے، اوپر جو ہے جگہ موجود ہے، دائیں بائیں سیڑھیاں موجود ہیں، سیڑھیوں سے اوپر چلے جائیں اور وہاں جو تشریف لے جائیں آرام سے، وہاں بیٹھ کر جو ہے خطبہ جمعہ سنیں، خطبہ عید سنیں اور عید کی نماز میں شرکت کریں۔ جناب آپ کو نیچے کے حال میں جگہ نہیں مل رہی، اوپر چلے جائیں، جزاک اللہ۔ برادران اسلام، وقت بالکل قریب ہے، تو یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی۔ آخر میں 1-2 باتیں کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں چونکہ وقت ہو چلا ہے۔ ایک تو کوشش آج یہ بھی کرنی ہے اپنے غزہ اور فلسطین کے مسلمان بھائیوں کو یاد رکھنا اپنی دعا میں۔ یاد رکھیں گے نہیں رکھیں گے انشاءاللہ؟ اونچی آواز سے کہہ دو انشاءاللہ۔ اپنے بھائیوں کو نہیں بھولنا، ہم یہاں قربانی کے جانور ذبح کر رہے ہیں لیکن یہود و نصارہ وہاں ہمارے بھائیوں کو ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ آزاد عظیم فلسطینی ریاست کا قیام فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے آج وہاں غزہ کے مسلمان فاتح
بن کر ابھر رہے ہیں، اور پوری طاقت اور قوت اور ساری ٹیکنالوجی لگانے کے باوجود جو ہے کافر وہاں ناکام ہیں، نامراد ہیں، یہودی ناکام اور نامراد ہیں۔ وہ ملبے کے ڈھیر سے اہل اسلام کھڑے ہو کے جو ہے مقابلہ کر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے اب تک جو ہے وہ فاتح ہیں اور اب تک وہ کامیاب ہیں۔ اللہ کا شکر ہے وہ جھکے نہیں، بکے نہیں۔ اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اس موقع پر کوشش کرنی ہے جو اسرائیلی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کریں، تاکہ اپنے بھائیوں کی کچھ نہ کچھ سپورٹ اس حوالے سے بھی ہو سکے۔ اسرائیلی مصنوعات کے بارے میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں تاکہ ان کو مالی اور معاشی جو ہے سپورٹ نہ ملے، جس میں کوک جو اس کی جتنی بھی متعلقہ برانڈ ہے سب جو ہے یہ اسرائیل سے متعلقہ ہے۔ اس طرح KFC، میکڈونلڈ اور اس طرح کے کئی اور جو ہے مصنوعات آپ نیٹ پہ سرچ کر کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پوری فہرست سامنے آ جاتی ہے۔ تو کوشش فرمائیں جو پاکستانی مصنوعات ہیں، اللہ کا شکر ہے اہل پاکستان نے متبادل پیش کرنا شروع کر دیا ہے بوتلوں کی شکل میں، گورمے اور نیکسٹ کولا، یہ پاکستانی مصنوعات ہیں۔ اپنے مسلمان بھائیوں کو سپورٹ کریں، اور اللہ کا شکر ہے کافی فائدہ ہوا ہے۔ بائیکاٹ کی وجہ سے کئی ادارے ان یہودیوں کے بند ہوئے اور ان کی معیشت کو نقصان پہنچا، اور یہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ زیادہ دن نہیں نکالیں گے، یہ اہل غزہ کی مزاحمت کا زیادہ دیر تک مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور یہ بھاگیں گے۔ اور اب یہ بھاگنے سے ڈر رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو جدید ترین ٹیکنالوجی تھی، ہم مسلمانوں کی ایمان کے سامنے کیسے ہار گئے۔ اب یہ شرمندہ ہیں، تھوڑا سا ڈٹ کے رہیں، اپنے بھائیوں کا ساتھ دیں، انشاءاللہ وہ جیتیں گے، فتح یاب ہوں گے، کیونکہ آخری مکہ مسلمان کا ہوتا ہے۔ جتنی مرضی لڑائی ہو جائے فاتح مسلمان نے بننا ہوتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو کامیابی دے۔ تو برادران اسلام، یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ مسائل پوچھا کہ کرسچن لوگوں غیر مسلموں کو قربانی کا گوشت نہیں دینا چاہیے، ویسے ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں اور دیگر معاملات کے ذریعے ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ لیکن قربانی چونکہ واجب ہے، ایک مسلمانوں کی عبادت ہے، اور عبادت کا معاملہ غیر مسلموں تک جو ہے معاملات اس کے نہیں جاتے، اس لیے قربانی کے گوشت میں احتیاط کرنی۔ ویسے آپ تعاون کرنا چاہیں سو بسم اللہ سب کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں اور ان کو آمادہ اسلام کر سکتے ہیں۔ قربانی کے گوشت میں احتیاط ہے، باقی نفلی صدقہ و خیرات کرنا بالکل جائز ہے، اس میں احتیاط فرمائیں۔ آخر میں احتیاط ہے کہ منع ہے؟ بعض علماء کے نزدیک یعنی گنجائش بھی ہے، بہت ہی مجبوری ہو، کسی جگہ وہ آبادہ اسلام ہو رہے ہیں، ان کو اسلام کی طرف جو ہے لایا جا سکتا ہے، اس طرح کی کیفیت کہیں بن جائے اور یہی چیز ایشو بن رہی ہے تو وہاں، اس لیے میں احتیاط کا لفظ بول رہا ہوں، تو وہاں نسبتاً گنجائش پیدا ہو جاتی ہے۔ عام حالات میں بہرحال بچنا چاہیے، اسی کو زیادہ ترجیح ہے۔ آ جائیں تو کوئی بات نہیں، آپ جو ہے دوسرے طریقے سے تعاون کر دیں، کوئی 100 کا نوٹ نکالیں، 200 400 دے دیں، وہ چلے جائیں گے خوش ہو کے۔ بہرحال یہ چند ایک مسائل ہیں، کسی بھائی کو کسی اور شرعی مسئلے کی ضرورت پیش آئے تو بلا جھجک میرا رابطہ نمبر اپنے پاس رکھا کریں، ہر وقت شرعی مسائل پوچھیں اور سیکھیں۔ انشاءاللہ ہر وقت آپ کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق انشاءاللہ شرعی مسائل بتائے جائیں گے، تو کسی مسئلے میں نہ شرمائے کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی عید کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سب کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔